پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر قانون غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ سندھ کے چیف جسٹس کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ سندھ کی عدالتوں کی بے عزتی ہے۔ اس کام سے باز نہیں آیا گیا تو پھر عدالتوں میں ایک ٹکراؤ پیدا ہوگا اور اس کی ذمہ داری خان صاحب کی حکومت پر ہوگی۔ جو سلوک ہمارا چیف جسٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر دوسرا جو سندھ کی گریونسز ہے، جہاں تک جو چیف جسٹس سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس وقت، اس پہ ہم جو ہمارا لا منسٹر صاحب ہے وہ پہلے ایک بلوچستان سے سٹنگ جسٹس سپریم کورٹ کی ساتھ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپس اپنا کے بالکل ایک حملہ آور ہوا، اور وہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اب جس طریقے سے چیف جسٹس سندھ کی بے عزتی کی جا رہی ہے وہ بھی، اور انکانسٹیٹیوشنلی ہمارا لا منسٹر کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بالکل اچھی باتیں نہیں ہیں اور نہیں ہونا چاہیے، اور ایک بڑا برا تاثر جا رہا ہے اس وقت ہمارا عدالتوں کے لیے، ہمارا وفاقی مزاج کے لیے، اور اس کا کوئی حل جلد از جلد اگر نکلے تو بہتر ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کا ایک وفاقی اور ایک آزادانہ اور ایک انڈیپینڈنٹ شکل ہو، اور کوئی وجہ سے وہ متنازع نہ بنے۔ اور اگر ہمارا لا منسٹر صاحب اس قسم کی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات بار بار اٹھائیں گے تو پھر اس قسم کی کنٹروورسیز بار بار سامنے آئیں گے، جس کا نقصان ہمارا عدالت کو اور ہمارا جمہوریت کو ہوگا۔ آج جناب بلاول بھٹو زرداری نے سندھ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک پر جو موقف دیا ہے، پیپلز پارٹی کے ان دو پارلیمنٹرین سینیٹر فاروق نائک اور راجہ پرویز اشرف نے کچھ روز قبل قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قانون میں یکسر مختلف موقف دیا تھا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، تو یہ جناب بلاول بھٹو کے پارٹی ساتھی بتا سکتے ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم فورم پر پیپلز پارٹی کے اس قدم کو تاریخی صفحات سے مٹایا نہیں جا سکے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے انتہائی صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ریاست پاکستان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں وزیرستان اور بلوچستان کے قوم پرستوں سے بات کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ مفاہمانہ رویہ اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہے، خاص طور پہ جو قوم پرست ذہن رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا فاٹا کے نوجوان ہوں، ان سب سے ہمارا ایک ریکنسلیٹری اپروچ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان نوجوانوں کو انگیج کرنا چاہیے اور ایک پرامن حل نکالنا چاہیے۔ منگل کے روز وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں خطے کی صورتحال، افغانستان میں تبدیلی پر بات چیت ہوئی، افغان عوام کی کئی دہائیوں سے جرأت اور بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ افغانستان پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں افغان عوام، خواتین اور نوجوانوں اور اقلیتوں کے تحفظ پر تشویش ہے۔ افغان بھائی بہنوں کو ان کے لیے اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ We salute their bravery, their fortitude with which they have endured over the past many decades multitudes of hardship، اور کس طریقے سے ان ہارڈشپس کے باوجود ہمارے افغان بھائیوں کے ہر نسل آگے سامنے آئے ہیں، اور آج بھی ہم ان کا جو بہادری ہے، ان کا فورٹیٹیوڈ ہے، کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ we express our concerns. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the implications for the men, women and youth of Afghanistan. The Pakistan People's Party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan. The Pakistan People's Party also expressed its concern for the implications for the peace, safety and stability of Pakistan and other countries in the region. The Pakistan People's Party reiterated its support
for a pluralistic, egalitarian, inclusive and democratic government in Afghanistan, where the people of Afghanistan can reach their full potential. ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں تمام عقیدوں کو عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان میں صوبہ سندھ میں لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین آئے. جب آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں جو پرتشدد مذہبی گروپس ہیں وہ اسلام کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن ان کو پاکستانی عوام نے مسترد کیا ہے، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے ماضی میں پاکستان کے شہریوں کو، سیاستدانوں کو اور فوج کو نشانہ بنایا تھا. اور ابھی حال ہی میں ہمیں اپنی پوری تیاری داسو، کوئٹہ اور کراچی کے واقعات کی روشنی میں کرنی چاہیے. پاکستان کے عوام دہشت گردی کو برداشت نہیں کرتے ہیں. پاکستان کے عوام وہ دہشت گردی اور مذہبی تنظیمیں جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہمارے عورتوں اور بچے کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے ہمارے پولیس اور فوج کو نشانے بنائے ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ دہشت گردی کی ہے، پاکستان کے عوام نے بار بار ان کو رد کیا ہے. اور پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کا پالیسی بالکل ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم پاکستان کی سوورینٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی ایک انچ کو ان دہشت گردوں کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنا کنسرنز جو پاکستان کی سیفٹی، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے اظہار کر رہے تھے، اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت پاکستان میں دہشت گردی پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہ ہو. پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی اپیزمنٹ نہ ہو. پاکستان میں ہم نیشنل ایکشن پلان پہ فل فورس کیا جائے، فل امپلیمنٹیشن کیا جائے، تاکہ پاکستان میں ان ڈیولپمنٹس کے بعد کوئی ایسے حادثہ نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹلی شاہد جیسے طریقے طالبان پاکستان ہے، اور یہاں مختلف دہشت گردی کے آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہریوں کو نشانہ بنایا، جنہوں نے پاکستان کی سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کو، پریس کو نشانہ بنایا، جنہوں نے ہمارا افواج کو، ہمارا سولجرز کو نشانہ بنایا. ان کو ہمیں ایک صاف پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان میں ہم کبھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے برداشت نہیں کریں گے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمیں ان منصوبوں اور کام کرنے والوں کا تحفظ کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک کے منصوبے ہیں، سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، ان کا سیکیورٹی بھی ریویو کیا جائے، اور پوری کی پوری سیکیورٹی ہمارا سی پیک کے منصوبوں کو دی جائے، اور ان لوگوں کو دی جائے جو ہمارے ساتھ ان منصوبے پہ کام کر رہے ہیں. ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کو اپنے شہریوں کی تمام معاشی، مالی، آئینی اور قانونی حق دینے ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مالک ہیں اور زمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہونی چاہیے. ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی ریاست کو اپنے عوام کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے آئینی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اپنے قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے، اور ہمارے معاشی وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان کی ہر شہری جو ہے ان کا سٹیک ہو ہمارا ریاست میں. اور اس لیے ان کا سٹیک ہوگا جب ان کو پتہ ہو کہ ہمارا ریاست ان کا جانی تحفظ بھی کر رہی ہیں، اور ان کا معاشی اور آئینی اور قانونی حقوق کا بھی تحفظ کر رہی ہیں. جب ان سے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس 3 نام ہیں، اور وہ ہیں مراد علی شاہ، مراد علی شاہ اور مراد علی شاہ. جہاں تک وزیر اعلیٰ سندھ کی بات ہے، میں نے پہلے یہ بات کو کلیئر کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے میرے 3 آپشنز ہیں: مراد علی شاہ، مراد علی شاہ، مراد علی شاہ.